ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے، اس پہ کوئی لمٹ نہیں ڈال سکتا کہ کتنا، اور اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ کتنا دے گا، کب دے گا، کیسے دے گا. کبھی کبھی ایسی دعا ہوتی ہے جس کا جواب اللہ فوراً دے دے، کوئی ایسی دعا ہوتی ہے جس کا جواب اللہ کئی سالوں کے بعد دے، وہی حکمت جانتا ہے. لیکن جب دے گا تو اس کی مقدار میں کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے، وہ بے تحاشا دے سکتا ہے. ٹائم کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، وہ چاہے تو جلدی جواب دے دے، چاہے تو بعد میں جواب دے، یہ بھی حساب سے اس کا تعلق ہے. جیسے دونوں والدین نے اولاد کی خیر کے لیے دعا کی تھی اور اولاد سے دوبارہ ملنے کی دعا کی تھی. ایک طرف تو موسیٰ کی ماں تھیں جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہوگی، اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہوگی، یوسف کے لیے. اور ماں کو بچے سے دوبارہ ملا دیا گیا کچھ گھنٹوں بعد، اور باپ کو بچوں سے ملا دیا گیا یوسف کے قصے میں کئی سالوں بعد. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ جانتا ہے کس کو کب ملوانا ہے، کون سی دعا کب آنسر کرنی ہے، کب اس کا جواب دینا ہے. تو یہ پہلا معنی ہو گیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دوسرا سمجھ لیں بغیر ان یحاسب. حساب میں کیونکہ یہ مصدر ہے عربی میں، اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، تو اس سے بلاغت کے جو علماء ہیں انہوں نے اس میں سے انالائز کیا ہے کہ اس کے اصل میں 5 مفاہیم ہیں. اور پہلا مفہوم جو سب سے واضح میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے جس میں وہ دیتا ہے. دوسرا ہے کہ آپ جب فرض کریں آپ سے آ کے کوئی انویسٹمنٹ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں بزنس شروع کر رہا ہوں، آپ اس میں انویسٹ کریں، آپ اس میں 10,000 15,000 1 لاکھ انویسٹ کر دیں. پہلے آپ کیا کرو گے؟ آپ اپنے اکاؤنٹ میں دیکھو گے میرے پاس پیسے کتنے ہیں، سیونگز کتنی ہیں، اور چیزوں میں کہاں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، میرے پاس کیا فری انکم ہے کہ نہیں، کتنا میں انویسٹ کر سکتا ہوں، کتنا نہیں کر سکتا. آپ بجٹ دیکھتے ہو نا. اسی طرح ملک ہوتے ہیں، ملک میں اگر کسی چیز پہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی نئی سڑک بنوانی ہوتی ہے، کوئی برج بنوانے ہوتے ہیں، پہلے وہ بجٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد آ کے ڈیسیجن ہوتا ہے. بزنس کے اندر اگر آپ نے نیا فرنیچر لینا ہے، نیا اکوپمنٹ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو آپ پہلے بجٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ ایکسپینسز کرتے ہیں. گھر چلانے میں آپ بجٹ دیکھتے ہیں، ایکسپینسز کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے، مجھے فلانی جگہ جانا ہے، کسی ٹرپ پہ چلتے ہیں. پہلے آپ بجٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ خرچہ کرتے ہیں. یعنی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بجٹ دیکھے بغیر جس دے دے، بغیر سوچے سمجھے جتنا چاہے دے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی، یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے خزانوں میں کتنا بچا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ میں بجٹ کر کے اس کو اتنا دوں، اس کو اتنا دوں، اس پر کوئی بجٹ کی ریسٹرکشن نہیں آتی. وہ اللہ تعالیٰ اس کمپیریزن کو دکھاتے ہیں قرآن میں. قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر مالک ہوتے تو تم روکے رکھتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کیونکہ انسان ہے ہی ایسا. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے بغیر حساب کے معنوں میں سے. تو یہ دوسرا معنی نکلا بغیر حساب کا. تیسرا معنی ہے بغیر ان یحاسب. یعنی دیکھیں، فرض کریں، مثال پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس بچے آئے اور ایک بچے نے مجھ سے مانگا کہ بابا کچھ پیسے دے دیں. میں نے اس کو $5 دے دیے. ایک اور بچہ آیا، کچھ پیسے دے، میں نے اس کو $10 دے دیے. پہلا کہہ رہا آپ نے اس کو 10 کیوں دیے، مجھے 5 کیوں دیے؟ اس کو کیک کا بڑا حصہ کیوں دیا، مجھے کیک کا چھوٹا حصہ کیوں ملا؟ اس کو تو نئی سائیکل ملی تھی، مجھے یوز سائیکل ملی ہے، مجھ کو یہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کو ایسے کیوں، مجھے ایسے کیوں. اور پھر انسانی زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کی فیملی میں جو ہے وہ کامیابی ہے، ان کے بچے سمارٹ ہیں، ان کے بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور آپ کے ہونی نہیں، تو آپ دیکھتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کیوں آسان کیا، میرے کے لیے کیوں آسان نہیں کیا؟ ان کے تو کوئی مسئلے نہیں ہیں، ہمارے کیوں مسئلے ہیں؟ ان کو دیکھو، ان کی تصویریں ہم اتنے خوش لگتے ہیں ہر جگہ، ہمارا ہمیشہ مسئلہ پڑا ہوتا ہے. ان کو دیکھو، جب کبھی بھی جاب پہ اپلائی کرتے ہیں، نئی جاب مل جاتی ہے، پروموشن مل جاتی ہے، میں مہینوں سے اپلائی کر رہا ہوں، مجھے کہیں جاب ہی نہیں مل رہی. تو انسان کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو اور دیکھ کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کویشچن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ یہ کیا، یہ تو انفیئر لگتا ہے، یہ تو انصافی نہیں ہے. اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، اس سے زیادہ مجھے اس کو لمبا بنا دیا، میرے بھائی کو لمبا بنا دیا، مجھے چھوٹا بنا دیا، اس کی رنگت اچھی، میری رنگت خراب. تو ہم یہ چیز جو ہم کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کویشچن کرتے ہیں کہ جس طرح ہم انسان کو کویشچن کرتے ہیں. کیونکہ جاب پہ اگر کسی نے ایک امپلائی کو انفیئرلی کوئی پروموشن دے دی ہے تو آپ کویشچن کر سکتے ہو نا کہ بھائی میں نے تو سارا اوور ٹائم کیا، میں نے سارا کام کیا، پروموشن آپ اس کو دے رہے ہو، تو یہ تو انفیئر ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ انسان کو تو کویشچن کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے، لا یسأل عما یفعل. جو چاہے وہ کرے، اس کے بارے میں اس سے کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے. اس کو آپ کو جواب دینے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ آپ وہ سوال پوچھیں کہ اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا. تو یہ دوسرا اور یہ تیسرا معنی ہے بغیر حساب. اللہ دیتا ہے پوچھے بغیر، جب چاہتا ہے دیتا ہے.
اور اس معنی کو ہم اس دعا کے اندر دیکھیں گے تھوڑا آگے جا کے. پھر ہے بغیر محاسبۃ المرزوق، بغیر حساب کے معنوں میں سے ہے. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے، اگر میں ٹیچنگ کی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو اچھے مارکس دینے ہیں نا تو اس نے ارن کیے ہوتے ہیں. اور اگر میں ایک امپلائی ہے، میرا امپلائی ہے، وہ مجھ سے بونس مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے کام کرتا ہے، میرا ملازم مجھ سے بونس مانگ رہا ہے، میں نے اس کی پرفارمنس دیکھنی ہے، پھر اس کو بونس دینا. اس کی پرفارمنس خراب ہو تو میں کیوں دوں گا؟ میں پاگل ہوں میں اس کو ریز دے رہا ہوں یا بونس دے رہا ہوں اور وہ کام نکما ہے اور بالکل ہی سست ہے اور پورا کام نہیں کرتا اور کام چور ہے اور میں اس کو بونس دوں؟ پاگل پن ہے. یعنی ہم جب دیتے ہیں نا تو ہم دیکھ کر، محاسبہ کر کے، اینالائز کر کے، آڈٹ کر کے پھر ہم دیتے ہیں کہ یہ مستحق ہے اس کو دو اور یہ مستحق نہیں ہے اس کو نہ دو. ٹھیک ہے، تو ہم یہ چیز کرتے ہیں، ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے اور یہ رزق دینے کا حصہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہو، کچھ بھی دیتے ہو، تو پہلے آپ دیکھتے ہو کہ یہ واقعی ڈیزرونگ ہے کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کرتا. اس نے فرعون کو بھی دیا، اس نے نمرود کو بھی دیا، اس نے ابو جہل کو بھی کھانے کو دیا، اس نے منافقین کے سرداروں کو بھی دیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سارے دشمنوں کو بھی دیا، بنو اسرائیل کے جو جنہوں نے کے ساتھ غداری کی ان کو بھی دیا، قارون کو بہت دیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر نہیں دیتا کہ تم اچھے ہو یا برے ہو. اور ہمارے ہاں کیا عجیب کانسیپٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مشکل آئی ہے نا، اس کا مطلب ہے اللہ خفا ہوگا. اچھا، اللہ کیا فرعون سے خوش تھا کہ آپ سے خفا ہے؟ یہ پاگل پن ہم نے اپنے لیے بنایا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. اللہ خفا ہوگا اس لیے رزق کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ خفا ہوگا اس لیے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. نہیں، ایسے نہیں سوچنا چاہیے. امتحان ہوتے ہیں، رزق بھی. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے. دیکھیے، سب سے برے انسان بھی رہے ہیں جن کے اچھے گھر تھے، اور انبیاء بھی رہے ہیں جن کے محل تھے. فرعون کے پاس بھی محل تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی محل تھا، اور پھر اور انبیاء تھے جو بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں جن کو گھر سے نکالا گیا، جن کو گھر سے بھاگنا پڑا. ہمارے نبی کو علیہ السلام مکے سے نکالا گیا، موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا. تو ہوم لیس بن جانا، گھر سے نکالے، ملک بدر، گھر بدر ہو کے، وہ بھی انبیاء کے رزق میں رہا ہے. تو آپ ایک چیز کو، ایک میٹرک کو دیکھیں، ایک سٹینڈرڈ کو دیکھیں. نہیں، اللہ ان سے خوش ہے جن کے پاس گاڑی ہے، صحت ہے، خوشحالی ہے. اللہ کے بڑے بڑے انبیاء بھی صحت سے جو ہے وہ محروم رہے ہیں. ادریس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کی صحت کا امتحان تھا نا. ان کی رزق میں ہدایت تھی لیکن صحت نہیں تھی. تو آپ اس چیز کو پہلے اچھی طرح انٹرنلائز کر لیں کہ ہم اللہ سے نہیں پوچھیں گے، ہم اللہ کو کویشچن نہیں کر سکتے اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا. ہمیں اپنے لیے پوچھنا ہے، کسی اور کو دیکھے بغیر، کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کیے بغیر.